اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں کچھ اہم واقعات بیان کریں گے۔ بیت المقدس پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نو انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال کی حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیل فوجوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کاف میم میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحش، حرام مکاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ رجحان بن سلیمان کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاہ نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 کاف میم میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ توراۃ بھی غائب ہو گئے۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 کاف میم میں ایران کے پہلے قیصر نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یوسف بن یوصدیق اور زربابل بن صالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 کاف میم میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 کاف میم میں رومی جنرل
پائی کا محاصرہ کر کے ہائیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، لیکن ہیرو دا اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہائیکل سلیمانی کو عنصر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرو کے وسیع کردہ ہائیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان کے تعمیر کردہ ہائیکل سے کسی طرح ہائیکل کم نہ تھا۔ 70 میں جب رومی شہنشاہ طہطس شہر میں داخل ہوا تو رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہائیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہائیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہائیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہائیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں میں ہوئی۔ 135 میں جب دوبارہ معبد ہائیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دی۔ 136 میں رومی شہنشاہ ہیڈریان نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایجلیہ اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا، اور اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیم تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہائیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر لوگوں کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودی کا کوئی معبد نہ تھا بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح الکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا جو 670 میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 72 اور 290 میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کی بنیاد رکھی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کروایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر بیشتر شہر کی مشرق پہاڑی پر ایک احاطے میں ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت لحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر بکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ اس حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر عازفین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصودے ہیں۔ اندرونی بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1967 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 660 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ اور بھی عمارت ہیں۔ یہ تھا بیت المقدس کے کچھ اہم واقعات۔ جس تک پہنچ سکے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔